نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یعنی محرم الحرام کی یکم ہے۔ آج جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی اور ان کی شہادت کی۔ تو معزز سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج بھی کئی سو سال گزرنے کے بعد بھی کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ تو محترم سامعین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب جو قبیلہ زہرہ کے تھے، جن کا نام نعیم بن عبداللہ تھا، اور بعضوں نے سعد بن ابی وقاص بھی لکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو محترم سامعین، وہ صاحب کہنے لگے بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو جاؤ گے؟ وہ تو تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گئے ہو، لاؤ پہلے تجھے نمٹاؤں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی اور حضرت نعیم ان کو یہ کہہ کر کہ میں ابھی کام نمٹاتا ہوں۔ تو جب تلوار نکالی تو وہ کہنے لگے ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے بھی وہ تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت نعیم انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں حضرت حباب کواڑ بند کیے ہوئے تھے اور دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے کواڑ کھلوائے، ان کی آواز سے حضرت حباب تو جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صحیفہ بھی باہر رہ گیا جلدی میں، جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھیں۔ تو معزز سامعین، ہمشیرہ نے کواڑ کھول لے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا، اور کہا اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ تو محترم سامعین، بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہے تو پھر کیا وہ اس میں حرج ہے؟ تو اتنا سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ان پر ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن چھڑانے کی کوشش سے آگے بڑھی تو ان کے منہ پر بھی ایک تمانچہ اتنے زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ تو محترم سامعین، بہن کہنے لگی اے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے۔ آخر وہ بھی عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر اگر تم مجھے اس وجہ سے مار رہے ہو، ہم دونوں میاں بیوی کو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس وقت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مار پیٹ وہ کر کے ان کا غصہ کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے بھی ان کو شرم محسوس ہو رہی تھی۔ کہنے لگے اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا تو اس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔
تو معزز سامعین، جب وہ اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پڑھنا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت حباب اندر سے نکلے اور کہا اے عمر، تجھے خوشخبری دیتا ہوں، کل میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے سنا تھا، یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو یہ دونوں جو ہیں اس وقت قوت میں مشہور تھے۔ تو حضرت حباب کہنے لگے معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت مسلمان جو ہیں دار ارقم میں جو ہے وہ تعلیمات حاصل کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہے وہ دوسرے کفار سے، مشرکین سے چھپ کر۔ تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر ہے اور ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، دروازے پر عمر ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کا ارادہ غلط ہے تو اسی تلوار سے اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا تو صحابہ اکرام نے جو ہے نعرہ تکبیر اتنی آواز سے بلند کیا کہ جو ہے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ تو محترم سامعین، ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے جو ہے وہ پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اسی لیے اور بھی جو ہے وہ اس کے اندر جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش جو ہے شروع کر دی اور طرح طرح کی تدبیریں جو ہیں وہ کرنی شروع کر دیں۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان جو ہے مکہ کی مسجد یعنی مسجد حرام میں جو ہے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ تو محترم سامعین، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، اور ان کی شہادت جو ہے وہ بھی عظیم جو ہے، عظیم سے عظیم تر ہے۔ تو محترم سامعین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً ببلد رسولک، یعنی اے اللہ مجھے شہادت عطا کر اپنے راستے میں اور موت دے اپنے رسول کے شہر میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں دعائیں قبول فرما لیں۔ ہوا یوں کہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز نہاون کا رہنے والا تھا۔ وہ ایک روز بازار میں امیر المؤمنین سے ملا اور کہنے لگا، میرے آقا نے میری طاقت سے زیادہ مجھ پر محصول مقرر کر رکھا ہے، آپ کم کرا دیجئے۔ تو محترم سامعین، حضرت عمر نے پوچھا تمہارا محصول کتنا ہے؟ تو اس نے کہا 2 درہم روزانہ۔ آپ نے پوچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا نجاری، نقاشی، آہن گری۔ تو محترم سامعین، امیر المؤمنین نے کہا کہ 3 پیشے تمہارے ہاتھ میں ہیں، اس کے باوجود بھی تم شکایت کرتے ہو، میرے خیال میں تو یہ رقم تمہارے پیشوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں۔ تو محترم سامعین، باتوں باتوں میں امیر المؤمنین نے پوچھا مجھے پتہ چلا ہے تم چکیاں بنانا جانتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو مجھے ایک چکی بنا دو۔ ابو لولو نے جواب دیا اگر میں زندہ رہا تو ایسی چکی بنا کر دوں گا جس کی شہرت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ آپ نے فرمایا اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے۔ تو محترم سامعین، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ حسب معمول فجر کی نماز پڑھانے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ کے ہاتھ میں درہ تھا جو کبھی بھی آپ سے جدا نہ ہوتا تھا۔ آپ صفوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اپنی جگہ پہنچ گئے، پہلے صفیں سیدھی کروائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ تو یکایک مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو جو نمازیوں میں شامل تھا، ایک 2 دھاری خنجر لیے آگے بڑھا اور نہایت پھرتی سے آپ پر 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے لگا۔ امیر المؤمنین اسی وقت زمین پر گر پڑے۔ تو معزز سامعین، یہ حملہ اتنی تیزی اور اچانک ہوا کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں جو ہیں پھول گئے،
صفیں درہم برہم ہو گئیں، لیکن دیر کے بعد لوگوں کو ہوش آیا اور بعض دلیر لوگ جو ہیں وہ ابو لؤلؤ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اس نے دائیں بائیں خنجر چلانا شروع کر دیا۔ تو معزز سامعین، جس سے 13 آدمی جو ہیں وہ زمین پر جو ہیں زخمی ہو کر گر پڑے۔ آخر ایک شخص نے آگے بڑھ کر پھرتی سے اس پر کمبل ڈال دیا اور اسے قابو میں کر لیا۔ جب ابو لؤلؤ کو یقین ہو گیا کہ وہ بچ نہیں سکتا تو اس نے اپنے خنجر سے جو ہے خودکشی کر لی۔ تو معزز سامعین، جب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ آپ کے خون سے زمین سرخ ہو رہی ہے۔ انہوں نے آپ کی مرہم پٹی کرنے کا ارادہ کیا، مگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور فرمایا، کیا تم میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں؟ تو عبد الرحمن بن عوف جو ہیں لوگوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا، امیر المؤمنین میں حاضر ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، آگے آ جاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے مختصر سی نماز پڑھائی۔ لوگوں کی نظریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف تھیں۔ انہوں نے دیکھا آپ زمین پر جو ہیں نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ زخم کھانے کے بعد حضرت عمر نے پوچھا، ان کا قاتل کون ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وار کرنے والا کون ہے؟ تو معزز سامعین، جب آپ کو پتہ چلا کہ قاتل ابو لؤلؤ ہے تو آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور فرمایا، الحمدللہ، میرا قاتل اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان نہیں۔ مزید اطمینان کے لیے آپ نے ایک صحابی کو پوچھ گچھ کے لیے بھیجا اور مہاجرین و انصار سے جا کر پوچھتے تھے، کہیں قاتل ان میں سے تو نہیں؟ وہ روتے ہوئے نفی میں جواب دیتے، یہ ہو بھی کس طرح سکتا تھا کہ کوئی مسلمان عمر بن خطاب پر ہاتھ اٹھائے؟ کون جرأت کر سکتا تھا؟ آپ ہی نے اسلام کو عزت بخشی۔ آپ کے عہد میں فتوحات پر فتوحات ہوئیں جن کے ذریعے اسلام کا بول بالا ہوا۔ آپ ہی کے لشکروں نے کیس و کسریٰ کی عظیم الشان سلطنتوں کو رون ڈالا اور ہر جگہ اسلام کا طوطی بولنے لگا۔ معزز سامعین، جب لوگ آپ کو مسیح سے اٹھا کر گھر لائے تو طبیب آیا۔ پہلے اس نے آپ کو کھجور کا پانی پلایا جو پیٹ کے زخم سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد دودھ پلایا، وہ بھی سارا جو ہے وہ نکل آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ اس یقین کے بعد آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہلا بھیجا کہ وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں اس سے عمر کے لیے قربان کرتی ہوں۔ تو معزز سامعین، حضرت عمر یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا کر فرمایا، میں نے عائشہ کی طرف کہلا بھیجا تھا کہ وہ مجھے میرے دوستوں کے پاس دفن کرنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں انہوں نے خلافت کے اثر یا تکلف سے اجازت نہ دی ہو، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل اور کفن دینے کے بعد میرا جنازہ ان کے دروازے پر لے جانا اور کہنا، عمر اجازت چاہتا ہے، اسے آپ کے حجرے میں اس کے 2 محترم رفیقوں کے برابر دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع لے جانا۔ تو معزز سامعین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد ہم ان کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر لے گئے اور ان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے خود بخوشی اجازت دے دی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے برابر دفن کیے گئے ہیں اور حضرت عمر آپ کے پہلو کے متوازی دفن کیے گئے ہیں۔ تو محترم سامعین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنازے پر آئے اور فرمایا، دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص تھا جو اس کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ حضرت ایمن نے آپ کی وفات کے موقع پر کہا، اب اسلام کمزور ہو گیا۔ سعید بن زید نے حضرت عمر کی وفات کے دن روتے ہوئے کہا، آج میں اسلام پر روتا ہوں۔ عمر کی موت نے اسلام کی عمارت میں ایک ایسی دراڑ ڈال دی ہے جو قیامت تک نہیں بھری جا سکتی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، عمر کی وفات سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، کس طرح؟ انہوں نے کہا، اگر تم زندہ رہے تو تم میری بات کی صداقت دیکھ لو گے۔
عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اگر کسی شخص کو والی بنایا گیا اور اس نے اسی شدت سے کام لیا جو حضرت عمر کے زمانے کا خلاصہ تھا تو لوگ اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر اس نے کمزوری اختیار کی تو لوگ اسے قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو حضرت عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔